میرے محترم بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی تشریح بیان کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بات آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار، ہم فقیروں کی جھولی میں بھیک ڈالنے والے آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات صلاۃ و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر نبی سجی ہے، ذکر نبی سجی ہے اٹاوا کی سرزمین پر، ذکر نبی سجی ہے اٹاوا کی سرزمین پر، رحمت برس رہی ہے اٹاوا کی سرزمین پر، کیونکہ یہ مکان صرف ایک جگہ مقام ہے، لیکن ہے اٹاوا کے اندر، دیواس کے اندر ہے ایک جگہ۔ اس کا مالک مکان مالک، ان کے لیے دعا کی جائے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں کسی دن کے وسیلے سے مولا ببو بھائی مرحوم کی مغفرت فرمائے، کیونکہ حضرات یہ ذکر نبی وہ ذکر نبی کہ یہاں پر آپ ہی موجود ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر ہم موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس میں کپڑا ہو تو کپڑا سر پہ ڈال دیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ محفل وہ محفل ہے، عبادت محفل ہے جو کہتے ہیں کہ نکل جائے محفل سے جو بادم ہو، خود بتلایا گیا کہ نکل جائے محفل، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب یہ جو ذکر نبی ہے، ذکر نبی سجی ہے اٹاوا کی سرزمین پر، رحمت برس رہی ہے اٹاوا کی سرزمین پر، محفل میں ہر شے سے، ہر کونے سے آواز یہ گونجتی ہے، محفل میں ہر شے سے، ہر کونے سے آواز یہ گونجتی ہے، آئیں گے میرے آقا مدینے کی سرزمین سے۔ محفل میں ہر شے سے، ہر کونے سے آواز یہ گونجتی ہے، آئیں گے میرے آقا مدینے کی سرزمین سے، آئیں گے میرے آقا مدینے کی سرزمین سے۔ اب حضرات اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو ذکر نبی ہم نے سجایا، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ آدھی رات نہیں تھی، رات کا شروع کا حصہ موجود نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ نے اپنے حبیب کو کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دکھے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے لیے بھیجا ہے۔
ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب آپ یہاں پر یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم موجود نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے روئے زمین پر گھومتے، اور جب وہ زمین پر گھومتے ہیں وہ صرف اور صرف یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اور کس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، صرف یہ تلاش کرتے، اس چیز کو ڈھونڈتے، اور جب وہ ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں تو یہی نہیں کہ وہ خود ہی بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اوروں کو بھی جا کر کے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ فلاں جگہ پر فلاں کے مکان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، چلو اس میں چل کر کے بیٹھتے ہیں، چلو چل کر کے اس کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہاں پر آپ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نورانی فرشتے اس محفل کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے۔ آپ خوش نصیب ہیں جو کہ الحمدللہ یہاں پر آن کر کے بیٹھے ہیں جہاں کہ اللہ کے نورانی فرشتے آ جائیں اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہم اپنی زبان سے بولیں، اللہ کے نورانی فرشتے ہماری سبحان اللہ اور الحمدللہ کو اپنے نورانی سماعت سے سماعت کریں۔ حضرات محترم، آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی آمین کو، جس کی سبحان اللہ کو اللہ کے نورانی فرشتے سن لے، الحمدللہ اگر وہ آمین یا لبیک بول دے تو تمہارا دنیا میں بھی بیڑا پار، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ نبی کا ذکر ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے۔ الحمدللہ حضرات محترم، اب آپ یہاں پر خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، لائٹ لگتی ہے، آج 2-4 کی موجود ہے لیکن توجہ کے ساتھ سننے میں نہیں۔ شادی ہوتی ہے، لائٹ لگتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لائٹ لگتی ہے، آدمی کو دولت ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے لاکھ روپے کی دولت ملی ہے، میں خوشی مناؤں، مجھے اتنا انعام ملا ہے میں خوشی مناؤں، تو وہ خوشی میں لائٹ لگاتا ہے، وہ خوشی میں محفل سجاتا ہے، کوئی کسی چیز کی محفل سجاتا ہے، کوئی کسی چیز کی محفل سجاتا ہے، کوئی یار دوستوں کو بلا کر کے پارٹی بناتا ہے اور اس کو دعوت کھلاتا ہے، کوئی گانے بجانے کی محفل سجاتا ہے، لیکن حضرات محترم آپ نے لاکھوں روپے کی محفل سجی ہوئی دیکھی ہوگی، آپ نے لاکھوں روپے کا انتظام سے کمکمے لگے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ اب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی محفل میں اتنی رونق آپ نے دیکھی ہے، اتنا نور آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا دار کے لیے ہے اور یہ مدینے کے تاجدار کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ حضرات یہ وہ محفل میلاد ہے، تمہارا ایک قدم اس محفل میں آ جانا۔ اب میں آپ کے لیے تاکید کروں گا سب کے لیے، انشاءاللہ زندگی بخیر رہے تو یہاں پر اب کی ہی بار نہیں بلکہ اگلی بار میں 10 کو ہی نہیں بلکہ 50 کو لے کر آئے یا 100 لے کر کے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا آنا تمہارا نہیں، کسی ان میں سے 100 میں سے 50 میں سے ایک کا آنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن
آئے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب آپ آئے ہیں یہاں پر تو آپ صرف اور صرف پپو بھائی کا مقام سمجھ کر کے نہیں، آپ پپو بھائی کی محبت میں نہیں آئے ہیں، آپ ان کی محبت میں نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ آئے ہیں سرکار کی محبت میں آئے ہیں۔ یہ نبی کی محبت آپ کو کھینچ کر کے لائی ہے۔ یوں تو آپ کو بڑے بڑے پیسے والوں نے بلایا ہوگا، کسی کے مکان پر نہیں گئے، لیکن یہاں خود بخود بغیر دعوت کے جسے سرکار بلائے، جسے سرکار بلائے، نبی کی محفل ہے، نبی کا میلاد ہے، نبی کی محفل میں بھی سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور نبی خود اس محفل کو پلک کو بچھانے دو، پلک کو بچھانے دو، گلیوں کو سجانے دو، پلکوں کو بچھانے دو، گلیوں کو سجانے دو۔ ارے کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے، ہر ایک گلی کو سجا دو، اپنے پلکوں کو بچھا دو، نہ جانے کس گلی سے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اور حضرات محترم، یہ ہماری محفل، ہمارا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، ایک ایک لمحہ ہمارا، ایک لمحہ پوری رات کے لمحوں میں سے ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہماری دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے، اور آخرت میں بھی بیڑا پار، اور قبر میں بھی بیڑا پار ہے۔ یہ محبت ہے۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو اسی محبت کے تعلق سے تھوڑا سا وقت میں اور سمجھا دوں، کیونکہ پڑھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر جسے جو آتا ہو سرکار کی محبت میں وہ پڑھے، سرکار کی محبت میں جو آتا ہو، کچھ بھی نہیں، اگر درود بھی آتا تو درود ہی پڑھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ کہ نبی کا میلاد۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لائے، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اگر آقا رات کی نصف یعنی کہ آدھی رات میں تشریف لے آتے تو رات کو تو خوشی ہوتی، رات کو تو فخر ہوتا کہ میرے رات کے بیچ کے حصے میں نبی تشریف میرے حصے میں لے کر کے آئے، لیکن دن کا دل دکھتا، دن کا دل دکھ جاتا، دن کو غم ہوتا، لیکن نبی تشریف لائے تو کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ رات آ رہی تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تو رات بھی خوش نصیب تھی، رات بھی اپنے اوپر فخر کر رہی تھی، اور دن بھی اپنے اوپر فخر کر رہا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی وہ نبی ہے جو کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے، بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے۔ اب آئیے یہی قمقمے تم نے لگائی، یہی قمقمے تم نے لگائی، کس کی سنت کو زندہ کیا؟ اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ کس کی سنت کو زندہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آج کی ہی رات تھی جو کہ نبی تشریف لائے، دیکھنے والوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے بتلا دیا، اور یہ دیکھا کہ رات اللہ نے تمہارے قمقمے یہ لائٹ ہے، اللہ کے قمقمے جو ہے، اللہ نے آسمان کو سجایا کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں۔ اللہ نے جنت کو سجایا کس کے صدقے میں؟
نبی کے صدقے میں اللہ نے جنت کو بنایا، کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا، کس کے صدقے میں بنایا؟ نبی کے صدقے میں اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں۔ حضرات محترم، اللہ نے تم کو آنکھ عطا فرمائی، کس کے صدقے میں عطا فرمائی؟ نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ اس آنکھ کے اندر جو روشنی پیدا فرمائی ہے، کس کے صدقے میں عطا فرمائی ہے؟ نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے، کان دی ہے، زبان دی ہے، اب آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، اب دیکھنے کے نظریات بھی دیکھ لیں۔ حضرات محترم، اگر کسی لائٹ کو کوئی دیکھے گا تو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نے اس نیت سے دیکھا ہے کہ نبی کے عشق میں لائٹ لگائی ہے، یہ نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں اس مکان کو، اس لائٹ کو سجایا ہے، اس لائٹ کو سجایا ہے، اس لائٹ کو روشنی ملی ہے کہ یہ بھی نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اس لائٹ کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوئی ہے تو یہ بھی نبی کے صدقے میں ہوئی ہے۔ اگر وہ نور نہ ہوتا تو یہ لائٹ نہ ہوتی، اگر وہ نور نہ ہوتا تو یہ قمقمے نہ ہوتے، اگر وہ نبی نہ ہوتا تو انہی ستاروں کے اندر جو آسمان پر رب نے قمقمے لگائے ہیں، حضرات محترم، اس کے اندر وہ نورانیت نہیں آتی۔ اگر وہ نبی نہ ہوتا تو حضرات محترم، اسی آسمان کے، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، حضرات محترم، پھر کیا ہوتا؟ اگر نبی نہ ہوتے تو نبی ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ سنو، لو لکا لما اظہرت ربوبیہ، اگر میرا حبیب نہ ہوتا، اس کی امت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد زندہ باد۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو اے موسیٰ، نہ تو ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتا، کوئی چیز نہ ہوتی، میں اپنے آپ کو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنے آپ کو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حضرات محترم، اب آپ اندازہ لگائیں، اب یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آنکھ کے اندر روشنی دی ہے، تو اب یہ آپ کی دیکھنے کی محبت ہے کہ آپ اس کو کس انداز سے دیکھیں گے۔ اگر حضرات محترم، اگر آپ اسی لائٹ کو کسی اور محفل سے جوڑتے ہیں یا کسی اور نام سے جوڑتے ہیں، دیپاولی کے نام سے جوڑتے ہیں یا عشق رسول کے نام سے جوڑتے ہیں، کیونکہ جوڑنے والے آج بھی موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو دیپاولی بناتی ہے، کوئی کچھ بولتا ہے کہ یار یہ تو یہ چیز بناتی ہے، یار یہ تو وہ چیز بناتی ہے، یہ اپنا اپنا عشق ہے، تجھے اس سے، تجھے یعنی کہ تجھے اس سے پیار ہے تو تجھے وہ مبارک ہو، ہمیں نبی سے عشق ہے، ہمیں نبی مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب یہ اپنا اپنا عشق ہے، تو آئیے، ابو جہل نے نبی کو دیکھا، ابو جہل، جی حضرت، ابو جہل نے نبی کو دیکھا، عتبہ نے نبی کو دیکھا، شیبہ نے نبی کو دیکھا، ابو لہب نے نبی کو دیکھا، ابو بکر صدیق نے بھی نبی کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق اعظم نے بھی نبی کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، حضرت مولا علی نے بھی نبی کو دیکھا ہے، حضرت بلال نے بھی نبی کو دیکھا ہے، حضرت عثمان نے بھی نبی کو دیکھا ہے۔ حضرات محترم، جس نے نبی کو دیکھا ہے، یعنی کہ جس نے نبی کو دیکھا، اب نبی کے دیکھنے کا نظریہ، ابو جہل کا نظریہ دیکھا کہ ابو جہل نے نبی کو دیکھا ہے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک دن ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد بن عبداللہ، اے محمد بن عبداللہ، میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہ دیکھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہ دیکھا۔ یہ کون بول رہا تھا؟ یہ ابو جہل بول رہا تھا۔ یہ کون بول رہا تھا؟ یہ عتبہ بول رہا تھا۔ یہ کون بول رہا تھا؟ یہ شیبہ بول رہا تھا۔ جو شیطان تھے وہ یہ بول رہے تھے، اور جو ایمان والے تھے اسی کے بعد میں اس کا جانا ہوا۔ ابو جہل گیا، ابو جہل بول کر کے گیا تھا، جتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میری جان آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، اے اللہ
اللہ کے نبی آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا، لیکن جب ابو جہل نے دیکھا تو ابو جہل نے جب بولا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدقت ابو جہل، کہا صدقت ابو جہل، تم نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب بولا تو آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا صدقت ابو بکر، تم نے سچ کہا، صدقت ابو بکر، تم نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہماری جان آپ کے نام پر قربان ہو جائے، اے اللہ کے نبی ایک میان کے اندر کیسے رہ سکتی ہے؟ حضرات محترم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ پوچھنا چاہتے ہو، اے میرے صحابہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہو میں نے دونوں کی بات پر ایک ہی بات کیوں بولی ہے؟ ان دونوں کی بات الگ الگ ہے، دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں، لیکن بات ایک کیوں بولی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو اور دیکھو، اس کی وجہ یہ ہے میں مثل آئینے کی طرح ہوں، سبحان اللہ، میں مثل آئینے کی طرح ہوں، اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا دکھتا ہے۔ ابو جہل بدصورت تھا تو اس کو میں بدصورت ہی نظر آیا، ابو بکر صدیق خوبصورت تھا میں اس کو خوبصورت ہی نظر آیا، تو میں جو ہوں اے دنیا والو میں یہاں پر یہ کہوں گا اے دنیا والو اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، عتبہ کی نظر سے مت دیکھو، شیبہ کی نظر سے مت دیکھو، ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ ابو جہل نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا تو وہ ایمان کے نور سے نہیں آنکھوں کے نور سے دیکھا۔ اے دنیا والو اگر میرے نبی کو دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی نظر سے دیکھو، عمر فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، اگر میرے نبی کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، اگر میرے نبی کو دیکھنا ہے تو بلال کا عشق ہونا چاہیے، بلال کی نظر ہونی چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر تم ان کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں نبی اچھے خوبصورت نظر آئیں گے۔ اے دنیا والو اگر تم ابو جہل عتبہ کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں نبی جیسے ہی نظر آئیں گے۔ حضرات محترم اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو ایمان کے نور سے دیکھو، حضرات محترم تمہیں نبی اچھے اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ تو یہ جو جشن میلاد سجایا ہے، یہ جو جشن محفل ہم نے نبی کی ولادت پر جو سجایا ہے، حضرات محترم اس میں آپ ہی موجود نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی اس محفل کے اندر موجود ہیں۔ حضرات محترم وقت کم ہے اور وقت کم کیا ہے نبی کے لیے تو جتنا وقت ہو جائے، جتنی زندگی نبی کے نام پر صرف ہو جائے اتنا کم ہی کم ہے، جتنی زندگی ہم نبی نبی کہہ کے گزارے اتنا کم ہی کم ہے۔ ہم سو جائیں تو نبی نبی ہو، اور ہم اٹھیں تو نبی نبی ہو، اور چلیں تو نبی نبی ہو۔ ہم آئے کس لیے ہیں؟ ہم اسی لیے آئے ہیں، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ رات محترم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہمارے بولنے کو پڑھنے کو اپنے حبیب کے صفحے میں قبول فرمائے۔ اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ لائٹ لگانا کسی وغیرہ وغیرہ کی سنت، یعنی کہ یہ لائٹ لگانا کسی کی سنت نہیں بلکہ خود رب کائنات کی سنت ہے، پاک پروردگار کی سنت ہے، اور حضرات محترم اس پر خوشی منانا خود رب کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، غوث پاک کی سنت ہے، غریب نواز کی سنت ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو غریب نواز کتاب میں ضرور ہوتا، اگر یہ غلط ہوتا تو اگر یہ غلط ہوتا تو وہ سے پاک کتاب میں ضرور ہوتا۔ یہ صحیح ہے، تو اس لیے الحمدللہ ان سب نے اس کے میلاد، اس کے رسول اور نبی کا میلاد منایا ہے۔ اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہم اس کو 12 وفات کیوں نہیں کہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا نبی کل بھی، آج بھی، ہمیشہ
کیوں؟ 2-3 منٹ میں اس بات کو بتا دوں. لوگ بات کہتے ہیں کہ نبی کی وفات ہوئی کہ تم خوشی خوشی مناتے ہو، وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ارے غم تم مناؤ، تمہارے مرتے ہیں، ہمارے زندہ رہتے ہیں، ہم غم کیوں منائیں؟ ہم تو خوشی منائیں گے. جس کے مرتے ہو وہ غم منائے، ہمارے زندہ ہیں تو ہم خوشی منائیں، ہمارے زندہ ہیں تو ہم خوشی منا رہے ہیں. اللہ کے محترم بات یہ ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کیا، کیونکہ ایک جاہل اور مائک میں بولتا پھر رہا ہے کہ نبی کہاں مجھے دکھائے، نبی کا پتہ مجھے بتلاؤ کہ نبی کہاں ہے. وہ یہ تلاش کرا کہ نبی کہاں ہے، تو یہاں سے اس کی زبان سے صاف ظاہر ہو گیا ارے ہم تو نبی والے ہیں، نبی سے عشق والے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نبی موجود ہے. اور اس سے سنا ہوگا آپ نے، نہیں سنا؟ جلیل کو سنا؟ جرجیس کو کتنا سنا آپ نے؟ وہ یہی بولتا ہے نبی کو تلاش کرنا تو کہیں تلاش مت کرو، اس دل کے اندر تلاش کرنا، نبی موجود ہے، اس دل کے اندر نبی موجود ہے، نبی کو پکارو، نبی موجود ہے. تو حضرات محترم، جس دن پردہ کیا اس دنیا سے، پردہ کرنے کے بعد حضرت مولا علی سے صحابہ نے، لوگوں نے معلوم کیا اے علی نماز کون پڑھائے گا، اے علی نماز کون پڑھائے گا. وہی بترام کہ وہ نبی کو یہ کہتا پھر رہا تھا، بولتا پھر رہا تھا. سنا لوگوں نے آج کل سب یوٹیوب پہ بہت ساری باتیں کر رہی ہیں. بہرحال جب پردہ کیا، پردہ کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ اے علی نماز کون پڑھائے گا. حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا میرا نبی امام الانبیاء، میرا نبی امام، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. نبی کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، کیونکہ نبی اماموں کا امام، امام الانبیاء ہے. نبی سب کا امام، نبی کا کوئی امام نہیں، نبی کا کوئی امام نہیں. نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا. کیوں؟ نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی نبی جیسے کل تم کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. اے لوگوں آؤ، پہلے فرشتے آئے، پہلے فرشتوں کی جماعت آئی، آنے کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. درود و سلام پڑھا، ثابت ہو گیا کہ پہلے درود و سلام نبی پر بھیجنا اللہ کی سنت ہے، اور بات پردہ کرنے کے صلاۃ و سلام نبی پر بھیجنا فرشتوں کی سنت ہے. تو ہم کسی اور کی سنت کو زندہ نہیں کرتے، رب کائنات کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتوں کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. تو حضرات ہمارا نبی، اور نبی کو جہاں پکارو نبی یہاں پر تشریف لاتے ہیں. بڑوں کو بھی موقع دیا جائے، اس لیے کہ نام کس کو کیا کام ہے. اگر میں اسی پر ہی اگر اتر جاؤں تو مجھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی نکال سکتا ہوں. حضرت
اگر حضرت میں سمجھا جائے تو پوری رات جب میں ان کے بعد کا کتنے دنوں بعد کا آیا ہوا جب اتنا ٹائم بتا سکتا ہوں تب تک یہ سن کے بہت پہلے چاہے وہ اتنا ٹائم بتائیں اللہ اپنے سب کو اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمائے ہم سب کا خاص ایمان پر فرمائے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم